السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ضلع منڈی بہاؤالدین کا ایک علاقہ ہے 34 چک۔ آپ کے سامنے موجود ہیں حضرت قاری مسعود اعظم عثمانی صاحب۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو آنکھوں سے نابینے ہیں، بینائی بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹانگوں سے بھی معذور ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا انعام دیکھیں، اللہ رب العزت کا ان پر کتنا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو قبول و منظور فرمایا۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے لیے، قرآن مجید یعنی دین کے لیے، لوگوں میں سے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور جو بندہ دین کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے اور خدمت کرنے لگ جائے، اس کو اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم قاری صاحب سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں اور ان سے ان کے حالات پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب نے کہاں کہاں پڑھا اور قاری صاحب کے کون کون سے اساتذہ کرام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے جیسا کہ حضرات دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی ٹانگیں بھی معذور ہیں، تو آج کل تو صحیح لوگ جو ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، صحت مند بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر رہے۔ آپ نے اپنی زندگی دین کے لیے کیسے وقف کی؟ کیسے آپ نے حفظ قرآن کیا اور یہ سارا کچھ آپ نے کیسے سنبھالا؟ میں نے جب ہوش سنبھالی تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ میں کچھ کر تو نہیں سکتا، تو میں نے سوچا کہ میں حفظ کر لوں، چلو فارغ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا رہوں گا تو اللہ کی طرف سے میرے اوپر جو ہے کرم ہوتا رہے گا، اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، تو آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میں نے پھر حفظ شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 5 سال میں حفظ کیا۔ میرے سب سے پہلے جو استاد تھے وہ قاری عبدالرؤف صاحب تھے، تو اس کے بعد کافی اساتذہ اکرام بدلتے رہے۔ اس کے بعد ایک استاد تھے عبدالرشید صاحب، اس کے بعد قاری عبدالشکور شاہ صاحب تھے، تو ان کے پاس میں نے گردان بھی کی، اور اس کے بعد میں فیصل آباد قرات پڑھنے چلا گیا، سباشرہ کی تو ادھر سے فارغ ہوا، تو اس کے بعد میں نے پڑھانا شروع کر دیا سن 2005 میں۔ آپ کو کتنا تجربہ ہو چکا ہے اس فیلڈ میں، قرآن پاک کی تدریس میں؟ جب میں نے حفظ مکمل کیا گردان کی، اس کے بعد یعنی کہ سن 2000 میں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور سن 2003 میں پھر پڑھانا چھوڑ کر میں فیصل آباد دارالقرآن قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے مدرسے میں چلا گیا، ادھر میں نے سباشرہ کی۔ سن 2005 میں پھر میں نے پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد اب سن 2021 ہے، میں نے مختلف جگہوں پہ پڑھایا۔ ملک وال ایک مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں 8 سال، تو کافی مدرسوں میں پڑھاتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اب میں نے اپنا مدرسہ شروع کیا ہوا ہے یہاں 34 چک میں۔ سن 2017 سے یہ مدرسہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ ابھی میں اللہ کے فضل و کرم سے ادھر جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں۔ اچھا قاری صاحب، آپ نابینے ہیں اور آپ ٹانگوں سے معذور ہیں، تو آپ نے اس مدرسے کے لیے جگہ کیسے خریدی؟ کون سے اسباب آپ کے پاس تھے جن کی بنیاد پر آپ نے جگہ خریدی؟ اور اس کے بعد ماشاءاللہ تعمیراتی کام بھی جاری ہے۔ میں جب مدرسے میں پڑھاتا تھا ادھر شہر ملک وال میں، تو 2-3 بچے تھے جن کے ساتھ میری گفتگو تھی، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ میری اولاد ہیں تو آپ میرا سہارا بنیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا مدرسہ بناؤں۔ تو وہ انہوں نے 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 روپے کر کے جو ہے وہ 2-3 سال میں جو ہے وہ کچھ پیسے جو ہے وہ انہوں نے بنوا دیے، تو میں نے جگہ خریدی۔ ابھی بھی میں لوگوں سے مدد لیتا ہوں۔ جو 34 چک والے لوگ ہیں یہ تو مدرسے کے ساتھ کوئی تعاون شامن نہیں کرتے۔ اچھا قاری صاحب، آپ نے کس سن میں جگہ خریدی تھی اور کب یہ تعمیراتی کام آپ نے شروع کیا؟ یہ میں نے جگہ خریدی تھی یعنی میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اس مدرسے میں، اس وقت جگہ نہیں خریدی تھی۔ سن 2017 29 نومبر کو ہم نے جو ہے وہ ادھر افتتاح کیا، اور یعنی کہ 1 دسمبر کو سن 2017 کو جو ہے ہم نے ادھر کلاس شروع کی۔ اچھا، اب آپ کے پاس کتنے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں؟ میرے پاس 3 بچیاں ہیں اور تقریباً 13-14 بچے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ فارغ بھی ہوئے ہیں، کوئی 7-8 بچے بچیاں فارغ ہو چکے ہیں ادھر اس مدرسے میں ناظرہ پڑھ کر، اور حفظ والے جو میرے پاس بچے ہیں وہ 4 ہیں۔ اچھا ناظرین، میں نے خود بھی جو قرآن پاک حفظ کیا، حفظ کا اکثر حصہ قرآن پاک کا اور گردان مکمل طور پر
میں نے اپنے استاد محترم حضرت قاری مسعود اعظم صاحب کے پاس میں نے حفظ بھی کیا اور گردان بھی کی، اور ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب اتنے محنتی تھے کہ حفظ کے دوران ہی میری منزل ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، اور جو رہتی سہتی کسر تھی وہ گردان کے اندر، گردان میرے خیال میں نے تقریباً کچھ 4 مہینے اور 10 دن میں کی تھی میرے حساب سے۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، تو باقی اللہ کا فضل ہے کہ قاری صاحب نے ہماری منزل بڑی ٹھیک ٹھاک کر کے یاد کرواتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی موقع آیا کہ 10 12 12 13 15 پارے قاری صاحب مجھ سے سنتے تھے۔ کیا خیال ہے قاری صاحب، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل، آپ سے میں سنا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کی 13 سپارے منزل سننی شروع کی تھی، اور آپ کی ایک غلطی آئی تھی ان میں، تو مجھے بہت غصہ آیا، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو سزا دی تھی کہ آپ کو قرآن یاد ہو جائے۔ ہاں جی، یہ قاری صاحب کی دعائیں ہیں اور ان کی شفقتیں ہیں۔ اس وقت تو ہمیں لگتا تھا کہ قاری صاحب بڑی ہمارے اوپر سختی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آج یاد آتا ہے کہ 2005 میں نے حفظ کیا تھا، 6 میں گردان کی تھی 3-4 مہینوں کے اندر۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک میرے مصلے چل رہے ہیں، اور میرے حساب سے تقریباً 13 یا 14 میرے مصلے ہو چکے ہیں۔ تو ایک بار کسی مجبوری کی بنیاد پر میرا ناغہ ہوا تھا، تو قاری صاحب مجھ سے ناراض ہو چکے تھے۔ اچانک ایک دن مجھے فون آیا، میں نے کہا آج یا اللہ خیر ہو، تو قاری صاحب نے بڑا غصے کا اظہار کیا، اور قاری صاحب سے میں نے اس دن وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے، عافیت ہو، صحت ہو، تو انشاءاللہ کبھی بھی رمضان میں مصلے کا میں ناغہ نہیں کروں گا۔ تو سامعین جو ہے وہ میری ہر وقت یہ جو اچھے شاگرد ہیں، اچھا پڑھنے والے جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، میری دعائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ کافی شاگرد ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک جنہوں نے ذہن سے نکال دیا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش۔ اچھا قاری صاحب، آپ سے سوال ہے کہ قاری صاحب آپ نے اپنے ہاتھوں میں یہ گھڑی بھی باندھی ہوئی ہے، تو یہ گھڑی آپ کیسے، ٹائم کا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ یہ گھڑی جو ہے یہ بول کا ٹائم بتاتی ہے۔ اچھا، بول کا ٹائم بتاتی ہے؟ ہاں جی، بول کا ٹائم بتاتی ہے۔ اچھا، صحیح ہے۔ اور یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، تو موبائل پر نمبر کیسے ملاتے ہیں، پیکج کیسے لگاتے ہیں، نمبروں کا آپ کو کیسے پتہ چلا فلاں بٹن فلاں جگہ پہ ہے؟ یہ موبائل کا جو ہے جب نمبر ملانا ہو، جس کا نمبر سیو ہوتا ہے وہ تو موبائل بول کے بتاتا ہے کہ فلاں کا نمبر ہے۔ اچھا، جس کا سیو نہیں ہوتا اس کا جو ہے وہ زبانی یاد ہوتا ہے، اور ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ 5 ہے، کہاں پہ 2 ہے، ایسے۔ اچھا، باقی پیکج آپ خود لگا لیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی پیکج خود لگا لیتا ہوں، جو ہے کمپیوٹر بولتا ہے نا وہ بتاتا ہے پیکج کو۔ اور آپ کو پیسوں کا کیسے پتہ چلتا ہے، فلاں نوٹ فلاں کس قسم کا ہے؟ تھوڑا بہت نظر آتا ہے ایک آنکھ سے۔ اچھا، اندازہ ہو جاتا ہے کلر دیکھ کے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ آج ہمارے استاذوں نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا۔ یہ ان کی نظر کا کمال ہے کہ آج انہوں نے اپنے اس ناکارہ سے شاگرد کو اپنے مدرسے میں اپنے بچوں کی اپنی کلاس حفظ اور ناظرے کی، جس میں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں، تقریباً 30-35 بچے تھے، تو ان کے امتحان کریے کرام کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے ساتھ تعلق رکھے۔ آپ تمام احباب سے بھی درخواست ہے کہ اپنے تمام بچوں کو اپنے اساتذہ کرام کا ادب بھی سکھائیں تاکہ آپ کے بچے کامیاب ہو سکیں۔ اپنا مکمل نام اور اپنا پتہ، جہاں پہ ان کا یہ مدرسہ ہے اس علاقے کا نام، اور اپنا فون نمبر، تاکہ احباب قاری صاحب جیسے آپ کے سامنے ہیں، آنکھوں سے نبینے ہیں، ٹانگوں سے معذور ہیں، تو ان کے لیے کہیں آنا جانا بہت مشکل ہے، تو ان کو اکثر جگہوں پر تعاون کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ ان کا فون نمبر ایڈریس سیو کر لیں، اور اگر ممکن ہو اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، دین کی اور قرآن پاک کی سربلندی کے لیے آپ احباب سے درخواست ہے ان کے ساتھ تعاون رکھیے گا۔ میرا نام قاری مسعود اعظم عثمانی ہے، اور ہمارا مدرسہ 34 چک ہے۔ اس کی تحصیل ہے ملکوال، ضلع منڈی بہاؤالدین، اور ڈاک خانہ 34 چک۔ تو مدرسے کا نام ہے مدرسہ رفیقیہ تعلیم القرآن، چک نمبر 34، اور فون نمبر ہے 0344 65 27 709۔ یہ ہمارا فون نمبر ہے، جو بھی ساتھی رابطہ کرنا چاہے تو تہ دل سے ہم اس کے مشکور ہوں گے۔ قاری صاحب اپنی خوبصورت آواز میں دل نشین لہجے میں ایک خوبصورت سی مختصر سی تلاوت اگر سنا دیں، کیا خیال ہے قاری صاحب، سنا دیں گے؟ جی انشاءاللہ سنا دیں، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله ما شاء الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ما شاء الله ما شاء الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله